السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوئی ہے اور پہلا T20 میچ بڑے پرامن طریقے سے اور اس کا کامیاب انعقاد ہوا ہے۔ زمبابوے کی ٹیم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان آ کر کھیلنے کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے، تعریف اور تحسین کا مستحق ہے، اور اس پر دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور دنیا بھر میں بسنے والے وہ تمام افراد جو پاکستان میں کرکٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت خوش ہیں۔ ابھی پہلا میچ ہوا ہے، اس کے بعد 4 میچز ابھی باقی ہیں، ایک T20 اور 3 ون ڈے میچز۔ پہلے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی جہاں پر بہت سے کھلاڑیوں نے پاکستان میں ڈیبیو کیا، کئی سال سے وہ بیرون ملک میچز کھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کھلاڑیوں نے ایک عرصے بعد کئی کھلاڑیوں نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلی ہے، بہت سارے کھلاڑیوں نے پہلا میچ پاکستان میں کھیلا ہے۔ اسی طرح سے جو کھیلوں سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں انہوں نے بھی ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کو کور کیا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی جرنلسٹ ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ کسی بھی انٹرنیشنل میچ کو کور کیا ہے۔ مجموعی طور پر کل کا کیسا دن رہا ہے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے؟ پاکستان میں شائقین کرکٹ نے جس طرح سے زمبابوے ٹیم کو ویلکم کیا اور جس طرح سے وہ کھیل کے میدان میں موجود رہے اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، زمبابوے کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتظامات کیسے رہے ہیں، حکومت پاکستان، پنجاب حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ کیسے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کس طرح سے مزید بہتری کی جا سکتی ہے، ان سارے موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں، سینئر سپورٹس اینالسٹ چودھری اشرف صاحب۔ چودھری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ چودھری صاحب آپ تشریف لائیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہیں اور ایک مانے ہوئے صحافی ہیں جناب سید شعیب الدین احمد صاحب۔ شعیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے کرکٹ کامنٹیٹر طارق سعید صاحب، ان سے بھی جانیں گے کہ ایک عرصے بعد ریڈیو نے کامنٹری شروع کی ہے، وہ کیسا تجربہ رہا ہے۔ چودھری صاحب کل آپ نے سارا میچ کور کیا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میڈیا باکس کے حالات کیا تھے؟ بہت سارے لوگ یقیناً جس طرح عام لوگ بڑے پرجوش تھے، صحافیوں کو بھی ایک عرصے بعد ایک انٹرنیشنل میچ کی کوریج کا موقع ملا پاکستان میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی، تو کل جو وہاں پہ ایک کراؤڈ کی طرف سے ڈسپلن کا مظاہرہ ہوا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جب کبھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ یہاں پہ ہوا ہے تو مار داڑ بھی ہوئی ہے، پولیس کا روایتی سلوک بھی رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس دفعہ ایک آدھ واقعہ ضرور پیش آیا لبرٹی کی طرف، ٹھیک ہے، اوور آل کراؤڈ کی طرف سے بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک میڈیا کی بات ہے، میڈیا روم کی، میڈیا باکس کی، تو میڈیا باکس میں وہ تمام سہولیات موجود تھی، مگر میڈیا والوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پہ جو وائی فائی سسٹم تھا وہ تھوڑی دیر بعد مفلوج ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی بڑی وجہ کہ صدر مملکت کی وہاں پہ موجودگی تھی، اور جو جیمز تھے وہ بار بار آن ہوتے تھے، وہ اس کو کسی طور پر سیکیورٹی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا جو سسٹم تھا نا، میڈیا کو وہاں پہ پریشانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہوں نے خبریں بھی بنا کے اپنے دفتر میں بھیجنی تھی، بہت ساری چیزیں چیک کرنے والی بھی تھیں، تو اس حوالے سے اوور آل جو میڈیا باکس کا جو جہاں تک ہے کہ کیسا رہا ماحول، وہ اچھا رہا، اور سب معاملات خوش اسلوبی سے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ بہرحال یہ ہے کہ گراؤنڈ کے باہر جو تھا وہ ایک اچھا اور میلے کا سما تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی اور لوگ آئے اور انہوں نے نہ صرف پاکستانی کھلاڑیوں کو ویلکم کیا، اور انہوں نے زمبابوے کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی میرے خیال زمبابوے کی ٹیم کے لیے انہوں نے زمبابوے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ زمبابوے نے ہمارے دشمن کو جواب دے دیا یہاں پہ آ کر کہ پاکستان کا وہ دوست ہے اور اچھا دوست ہے، اور وہ قدر کرتا ہے پاکستان کے کرکٹ کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شعیب صاحب، چودھری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ میلے کا سامان تھا، اور میلے آپ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ میچ جو آج آپ کو نظر آیا نا، یہ ایک زمانے میں میلہ ٹھیلا ہوا کرتا تھا، کرکٹ ٹیمیں آیا کرتی تھیں، گھروں سے کھانے پکوائے جاتے تھے، میں خود اپنے بزرگوں کے ساتھ ہم گاؤں تک یہ لے کے جاتے تھے، چادریں گدے جا کے بیٹھ جانا، ان سے میں نے کرسیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، کرسی بھی جو ہوتی تھی وہ کرائے پہ کرسی لا کے لکڑی کی کرسی لگا دی جاتی تھی۔ میں 60s 70s کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ یقین کریں ہم گھر سے ہر چیز پکوا کے، پانی لے کے، کولر
जाया करते थे वहां पे मैच देखने, वो एक पिकनिक थी हमारे लिए, और 5 जब रोजा आपने मैच कहा- भी इसी जब तरह। आपने कहा ना 60-70s की बात करो, चौधरी साहब मुस्कुराए, इनको लगा कि आप खासे सीनियर हो गए हैं। देखिए जो मुझे मैं कहते हैं कि मैंने, वो मुझे याद नहीं है ना, मैं बहुत छोटा था कि जब मुश्ताक मोहम्मद ने वैज़ल आज को चौके मारे थे तो मेरे बड़े भाई कहते तो मेरी गोद में बैठे थे। वो ये पाकिस्तान का वाकया है। ठीक है, तो मतलब क्रिकेट हमारे खानदान में सब दोस्त फैमिली लेकिन इकट्ठे ये होके देखती है। एक मेले का समा होता था। आज बहुत सी वजूहात हैं कि वो मेले नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐन मुमकिन है वो नहीं, चीजें बाहर। अब 2 तरह के मेले सजते हैं। अब टीवी ने और बड़ी स्क्रीन ने, घर में भी लोग 32 इंच 42 इंच 52 इंच की स्क्रीन, लोग घर में खाने पकाते हैं। ठीक है, घर में फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, चचे ताए के सब दोस्त, मतलब जो स्टेडियम नहीं जा सकते वो अपने घरों में ये एहतमाम करते हैं। मेला तो है, मेला तो रहेगा। क्रिकेट मैच एक मेला है, एक एक्टिविटी है जिसमें एक जुबिलेशन है। आखिरी गेंद पे हार गए तो रो धो के उड़ जाएंगे, अगर छक्का मार दिया मियां दाद ने तो नारे मारेंगे, नारे मारेंगे। ठीक है, यही तरीका है एक, और यही एक जिंदा कौम का एक तरीका होना चाहिए कि फतेह और शिकस्त दोनों को अच्छे तरीके से बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहां पे शिकस्त बाज दफा ऐसी होती है कि तकलीफ हो रही होती है कि हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं। ठीक है। जैसे कल हमने एक आसान मैच को अचानक अच्छा, नहीं, मुश्किल बना नहीं, दिया। इसको आगे लेके जाते हैं। मेले की हम बात कर रहे हैं और खुशी का और जश्न का समा की बात कर रहे हैं। जो सब क्राउड के अंदर, जब आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो क्राउड के अंदर कोई खास चीज आपको क्या नजर आई है? देखिए, क्राउड के अंदर जो खास बात वो ये थी कि मैंने उस पर एक न्यूज़ भी दी थी कि लोग, क्राउड जो एक तो इसको एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, और सेल्फियां बना रहे थे। जो आपको पता आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, सेल्फियां बना के फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाए, वो बहुत ज़्यादा काम था। वो पुलिस वाले हों तो वो भी ये काम कर रहे हैं, जो आम फैमिलीज आई हैं वो भी अपने बच्चों के साथ जो आए हैं वो अपने बच्चों की सेल्फीज बना रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी बना रहे थे। ठीक है, हाँ, जरूर एक चीज की जरूरत थी, वो ये थी कि जब इतना बड़ा मजमा लग गया, सारा कुछ लग गया, कि क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सिर्फ मैच दिखाने के बजाय ना हमें बाहर बड़ी स्क्रीन लगाकर भी उसका बंदोबस्त करना चाहिए। फिर इसको दुनिया में ऐसे होता है। आप लिबर्टी चौक में कर देते, आप फुटबॉल स्टेडियम, नो आफर साहब, ऐसे बहुत से लोग नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए थे जिनके पास टिकट नहीं थे। जोश और खबर दे रहे हैं आप? हाँ, जोश और आप खबर दे रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ना कि कदाफी स्टेडियम में, वहां से भी एंट्री टिकट के बगैर नहीं है। वो सर, वो जब दीवार नीचे है। नहीं, ऐसा दीवार नीचे नहीं। हाँ, हाफिज साहब, जब, क्योंकि हम तो जुमा की नमाज आपके पीछे पढ़ के तो वो वहां पे पहुंचे ना, हाँ। तो फौरी तौर पर वहां पे जाके देखा, मुझे 1.5 तो घंटा। साहब ये खबर है, बगैर टिकट की एंट्री नहीं है। हाफिज साहब, हुआ क्या? है। नो, रास्ता नहीं, सुने, हुआ क्या, जब मैं वहां पे पहुंचा मुझे 1 घंटा लगा उस कतार में। ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से ऐसा इंतजाम नहीं था कि गाड़ियों को कोई सिलसिला बनाया जाता। ठीक है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर, वो फुटबॉल स्टेडियम के, फुटबॉल हाउस के बाहर जो एंट्री गेट था ना, उसमें बहुत बड़ी तादाद थी, और पुलिस की वो सुस्त रवि का यहाँ पे अंदाजा होता है। वो एक बंदे को चेक कर रहे हैं, अंदर जाने दे रहे हैं, बाहर वो हजूम, वो देखें 1000, 2000, 5000 हजूम जब हो जाएगा ना, वो बहुत बड़ा हजूम होता है, छोटा हजूम नहीं होता। तो फिर वो बाहर, वो जब धक्कम पेल शुरू हो गई, लोग, वो खारदार तारें लगी हुई थी, तारों पे गिरे बच्चे, काफी बच्चे गिरे, ठीक है, बड़े भी गिरे, बुजुर्ग भी गिरे। और उसमें फिर जब वो एसपी साहब आए और उन्होंने ये जब तमाम सूरत हाल देखी, उन्होंने कहा यहां से अंदर जाने दो, बड़ा गेट खोलो, तो अगला एंट्री पॉइंट है वहां पे, अगले एंट्री पॉइंट पे इनको चेक करके, इनके टिकट चेक करके जाने दिया। मगर वहां तक जाके जहां पे फाइनल एंट्री के टिकट चेक होने थे, बायोमेट्रिक्स के जरिए टिकट चेक होने थे, तो वहां पे जब चेक हुआ तो वहां पे बहुत सारे लोगों के पास टिकट नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा भी नजर आया कि जो लोगों ने जाली टिकट से, उनका कारोबार भी अपने अरूज पर रहा। बहुत सारी या टिकट आप खरीदो, उसकी जाली टिकट बना लो। मगर ये अच्छी बात ये हुई कि वो पकड़ी जाए जब वो कोर्ट बार पे जाते थे, तो वो नहीं होती थी, वो जाली होती थी। मेरा ख्याल इससे यूं मैं नहीं, मगर जिन लोगों ने खरीदी, कंप्यूटर ने हर जाली काम साहब, ये एक इस क्रिकेट मैच से ये चीज और सामने आ गई कि अगला जनरल इलेक्शन जो है ना, उसमें फिर ये अंगूठे ही लगेंगे।
तो लगेंगे। नहीं अगली लाजमी मरतबा लाजमी बात है, देखिए बहुत आगे हैं, इस आपका दफा- पसंदीदा मौजू है। इस दफा तस्वीर मौजूद थी ना, अगर आप अंगूठा लगवा लेते हाँ। और वहां पे मशीन रख लेते, मशीन रख शर्त तो लेते ये है, अगर मशीन अगर आएगी, वहां पे मशीन नहीं मशीन होगी, आएगी अगली मरतबा फिर मशीन आएगी ताकि साबित हो गया जिस तरह अंगूठा- जली टिकटें पकड़ी गई हैं, हाफिज साहब पकड़े मशीन जाएंगे। लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ। आपको अंदाजा है इस मुल्क में कितने मोबाइल सिमें हैं? करोड़ों की तादाद में है ना, तकरीबन उतने ही वोटर्स हैं। उतनी वोटर्स हैं। ठीक है, ठीक है। जब तमाम मोबाइल्स कंपनी उन सिम्स का डाटा करने के लिए जगह जगह पे वो लगा के बैठे हुए हैं कि आप बायोमेट्रिक चौक करें, में। हर चौक में बैठे, वही बायोमेट्रिक्स है ना। हाँ, वही बायोमेट्रिक है। आप उसमें लगाओ आईडी कार्ड नंबर, तो वो आपका सामने अरे डाटा आ जाता है। जो 62 लोग हैं ना, हाँ जी। उन्होंने बाहर दुकान तक जाने की जहमत नहीं की है। हाँ। बायोमेट्रिक्स उनको कंपनियों ने घर भेज दिया है बायोमेट्रिक्स के, भाई अंगूठा लगा लो, ये भी हुआ है। अच्छा चलें जी, दोबारा आगे ये जो जिस तरह से मुझे इसमें जो चीज अभी जो चॉइस बता रहे थे ना, एक होती है उस दिन वहां मौजूद होने की खुशी ठीक है, कि हम एक इवेंट है, तो ये सेल्फी जो है ना, ये एक वो इवेंट है। पहले आपको याद हो कैमरे के आगे आते थे, वो हाथ हिलाया करते थे। हाँ। अब लेकिन वो उस लम्हा होता था, किसी ने देखा, किसी ने मतलब नहीं वो देखा। लेकिन वो अब आप सेल्फी आपको उस जगह की प्रेजेंस आपको याद दिलाती रहती है कि मैं वहां मौजूद था। ठीक है। उस खुशी के दिन जब एक बहाली हुई इतने तवील अरसे के बाद, ठीक है। तो मुझे ये एजाज मिल गया कि मैं वहां पहुंच गया। ठीक है। लेकिन लोग तो कल वहां इसलिए जा रहे थे कि 6 साल बाद जब क्रिकेट बहाल हो रही है तो हम अंदर मौजूद हैं, हम ये उस तारीख का हिस्सा हिस्सा हैं, है, हिस्ट्री है। हम उस एक बड़े इवेंट का हिस्सा ये हैं। है। हम जब तारीख रकम हो रही थी तो अपनी आंखों से देख रहे थे, कानों ये से सुन रहे असल थे। ये चीज होती है कि मैं इवेंट पे था, मैं ठीक है। वहां मौजूद था। ठीक है। लफ्ज मौजूदगी जो है ना, हाँ। ये थी, और वो उसका सबूत है सेल्फी। अब सब बात ये है कि मैं तो मुझे मुझे मेरे में साहब, आपने कोई मेरे में selfie अपना नहीं एक एहसास था ना आपने क्यों कि जब selfie नहीं 2009 का वाकया हुआ तो मुझे शुएब साहब का सबसे पहले फोन आया, कहाँ पे हो, टीम पे हमला हो गया, याद होगा इनको। सबसे पहले मैंने कहा जी मैं रास्ते में वो टीम पे पहुंच रहा भागे। हूँ, तो इन्होंने कहा जो तेज करो, वहां पे टीम पे हमला हो गया श्रीलंका में। मैं कहा ये नहीं, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कहा मैं रास्ते में हूँ। तो आपको पता है टीमें तो 2 घंटे पहले स्टेडियम में आती हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। 10 बजे तो हमारा मैच होता है कि होना था। चलो हमने जब रिपोर्टिंग करनी शुरू करनी है तो चलो आधा घंटा मुझे पहले भी पहुंच जाए। इत्तेफाक से जैसे ही हमला हुआ मुझे पता चल गया। तो इन्होंने मुझे फोन किया और फौरी मुझे तौर पे। देखिए, मेरे लिए तो ये भी एजाज की बात है कि 6 साल पहले जब क्रिकेट यहाँ पे रुकी थी, बंद ठीक हुई है। थी, दरवाजे बंद हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग में था। आज भी जब 6 साल बाद बहाल हुई तो जहाँ से सिलसिला टूटा था वहां से जोड़ा, और मुझे एहसास है, मेरे साथ कईयों को एहसास ये हासिल बिल्कुल हुआ ऐसे ही ना है। कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट की आपने बहाली की, आपके होते हुए बहाली हो अच्छा, गई। उस वक्त जब हमला हुआ ना, तो उस दिन वक्त टीवी पे जो हमने कवरेज की वो ये था जी कि सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं थे, एक वार्डन आगे चल रहा है और उसी के ऊपर अटैक किया गया है। कोई जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है वो इन मेहमानों को, जो क्रिकेटर्स को नहीं दी गई। ये जो आज 3 मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, उस वक्त ये नहीं थे। और आज जब हम 6 साल के बाद टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, अखबार में ये लिख रहे हैं कि सिक्योरिटी के ये इंतजामात है, तो यकीनन ये चीज़ नज़र आती है कि हमने उससे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल किया है। ये अलग बात है कि उसमें जितने भी पुलिस अफसरान थे उन सबको तरक्कियां दी गई हैं बाद में, और शुजा खानजादा साहब ने ये कहा जी कि पुलिस की गफलत थी, लेकिन अगर पुलिस की गफलत थी तो वो तमाम ऑफिसर्स आपके साथ ही काम कर रहे हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं सजा किया। की बजाय जजा दी गई है। जिन लोगों की गफलत से लोग मर गए, जिन लोगों की गफलत से ये सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान डिप्यूट थे, जो मौजूद पाकिस्तान नहीं थे, तन्हाई में चला गया शुएब साहब। पाकिस्तान को सियासी, मुआशी, समाजी, तन्हाई सियासी नहीं, उन्होंने साबित कर दिया कि आपका मुल्क मुकम्मल गैर महफूज है। पाकिस्तान अब सब उन समाजी, चंद बंदों की वजह से, सियासी, चंद समाजी, बंदों- मुआशी हर तरीके से और वो पाकिस्तान एसपी घर पे सो रहे थे। हाफिज और उसके साहब, बाद उनको तरक्की मिली। क्रिकेट चल गई। फिर सैयद शोएबुद्दीन और चौधरी अशरफ मेरे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली। हमने इस प्रोग्राम में ये भी जरूर जिक्र करना है कि उस एक वाक़े ने पाकिस्तान को सियासी, मुआशी, समाजी और बैन अल-अक़वामी तौर पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, और अब जब बैन अल-अक़वामी क्रिकेट बहाल हो रही है तो ये तमाम शोबे जो जिंदगी के हैं, ये इनमें किस तरह से बेहतरी आ सकती है। यहां पर वक्त एक वक्फे के बाद आएंगे और फिर माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली, मेले का सामान, जश्न, खुशियां, कहकहे, मुस्कुराहटें, हर तरफ चेहरों पर कौमी परचम बने नज़र आते हैं। और लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ जो फलक शगाफ नारे थे
پاکستان زندہ باد کے ان کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی ہے. یقیناً یہ آئی سی سی کے ہیڈ کوارٹر تک کی بھی آواز گئی ہے, یہاں سے نہیں گئی ہوگی لیکن ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے ضرور وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ ایک پیغام ضرور گیا ہے ابتدائی طور پر کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے حوالے سے حالات قدرے سازگار ہیں, بہتر ہو رہے ہیں اور ان میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن جو 6 سال پاکستان نے تنہائی میں گزارے ہیں بین الاقوامی کرکٹ کے حوالے سے, وہ یقیناً ایک بڑا تکلیف دہ اور صبر آزما وقت اور سخت وقت گزارا ہے پاکستانیوں نے. کل کا جو میچ جس میں شائقین کرکٹ نے ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس دلایا, وہاں پر موجود رہے اور اس تاریخی ایونٹ کا حصہ بنے. کئی ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں کل, بلکہ بحالی جس طرح سے ہو رہے ہیں تو کئی چیزوں کی بحالی ہوئی ہے. ریڈیو پاکستان نے بھی کامنٹری اپنی اردو کامنٹری بحال کیا اور اس کامنٹری ٹیم کا حصہ ہمارے سابق ساتھی رپورٹر نواب حسین کا تعلق رہا. اب یہ مختلف اعلیٰ جگہوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں. مسکرا رہے ہیں طارق سعید صاحب. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بحالی ہو گئی ہے میرے خیال ریڈیو کامنٹری کی. پاکستان ریڈیو پاکستان نے بھی کچھ اس سلسلے میں بحالی والے اقدامات اٹھائے ہیں. جی ہاں, کافی 6 سالوں کے بعد ریڈیو پاکستان نے کل کامنٹری کی اور براہ راست کامنٹری کی وہاں گراؤنڈ میں بیٹھ کر, اور براہ راست پہ بھی زور دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ کہ 6 سال تک براہ راست نہیں ہوتے. حالانکہ کل جو جس طریقے کی فیسلٹیز تھیں کامنٹری کے لیے وہ کوئی شایان شان نہیں تھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ہونی چاہیے, لیکن یہ قابل برداشت ہے کیونکہ بہت بڑا موقع تھا, پاکستان میں کرکٹ واپس آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو کئی ایسی چیزیں ہیں جتنے بڑے بڑے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں کہ ان کی قیمت جو ہے وہ تو ہمیں چکانا پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, کامنٹری 6 سال کے بعد پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل میچ کی میزبانی پاکستان نے کی طارق صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کور کیا 6 سال کے بعد. ان 6 برس میں آپ بیرون ملک تو کور کرتے رہے میچز, چوہے صاحب بھی کرتے رہے, ان سے بھی اس پہ کامنٹ لینا ہے. اپنے ملک میں جو کھیلنے کا لطف ذرا مختلف ہوتا ہے, اپنے ملک میں کوریج کا بھی لطف ذرا مختلف ہوتا ہے. بالکل, اور پاکستانیوں کی تو ایک پوری نسل نے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ میچ کور ہی نہیں کیا ہوا تھا. اس لیے کل ہم نے دیکھا کئی لوگ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, کئی کراچی سے نوجوان جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. تو اس طرح کل جس طرح عمر اکمل نے آ کر پہلا چوکا لگایا, اس سے پہلے 5000 وہ انٹرنیشنل رنز بنا چکے تھے, لیکن ان میں سے ایک بھی پاکستان زمین پر نہیں تھا. تو اس چوکے کے بعد جو سرشاری کا احساس عمر اکمل کو ہوا ہوگا وہ شاید وہی جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے لکھنے والوں کا, جرنلسٹ کا, اور ایون کے جو دیکھنے والے تھے پاکستانی اور لاہوریوں کی ایک پوری ایک جنریشن نے پہلی بار کل انٹرنیشنل کرکٹ کو قریب سے دیکھا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا دن تھا جو کہ شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. چوہے صاحب, یہ اپنے ملک میں کوریج کا زیادہ مزہ آتا ہے. سر جی, یہ تو بات ہے کہ آپ کو بہت ساری سہولیات بھی ہوتی ہے, آپ کو مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نیوز کتنے بجے دفتر بھیجنی ہے تو وہ شائع بھی ہو جانی ہے. تو آپ کو سب سے ویسے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ اپنے گھر میں بھی ہوٹل نہیں جانا, گھر جانا ہے. یہ بھی بات ہے. تو ہم سب جہاں پہ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل میچز بھی کور کیے. انٹرنیشنل میچز کور کرنے کے لاسٹ آپ نے ورلڈ کپ میں نے کور کیا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اسٹیڈیم میں اگر جتنے شائقین اگر اسٹیڈیم میں اندر داخل ہو گئے تو باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی. تو ان کے لیے وہ یہ نہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ بڑی اسٹیڈیم کے باہر ہی بہت بڑی سکرین لگائی ہوتی تھی تاکہ لوگ سیکورٹی والے وہ تمام باہر آرام سے سکون سے میچ دیکھ سکیں. اور مختلف شہر کے مختلف پوائنٹس پہ نا انہوں نے ایسے کیا, مگر کیونکہ ہم ایک دہشت گردی کے وہ ماحول سے گزر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کب کیا کہاں پہ کون سا واقعہ پیش آ جانا, اس وجہ سے میرا شاید ایسا نہیں کیا. مگر میں اب ایک ضرور ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم پنجاب اسٹیڈیم جو فٹ بال کا ہے وہاں پہ, قذافی اسٹیڈیم کے اندر جہاں پہ نیشنل سپورٹس کمپلیکس میں جو شائقین اندر آ چکے ہیں آ جاتے ہیں, یا پولیس سیکورٹی کے بجائے وہ پولیس والے اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں کہ ہم اندر جا کے میچ دیکھیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے یہاں پہ ایک بڑی سکرینیں لگ جائیں. تو کیا یوتھ فیسٹیول سکرینیں نہیں لگتی رہی؟ کیا جب پاکستان انٹرنیشنل باہر میچز کھیلتا رہے تو انہی جگہ پہ بڑی سکرینیں لگتی رہی؟ ایک یہاں پہ یہ آتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں اور
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیڈیم کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو گھیرا ہوا ہے، لیکن جب آپ وہ پھر ڈائیورٹ ہو جائے گی تھوڑی، کیا خیال ہے شعیب صاحب آپ کا؟ اس سے صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے اس کو ایک ایسا ٹارگٹ چاہیے جس کے ذریعے آپ کو ایک دفعہ پھر کٹ کر دے، سبوتاج کر دے، ٹیس نیس کر اب دے۔ اس کے لیے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ غیر ملکی ہیں، امریکنز ہیں، کوئی بھی ٹیم ہے۔ آپ کے یہاں دیکھیں صرف کرکٹ کی ٹیم نہیں آ رہی، ساری ٹیمیں بند ہو گئی ہیں، کوئی بھی ملک اپنے کھلاڑیوں کا رسک لینے کو تیار نہیں۔ ایک ٹیم بنانا عمر گزر جاتی ہے ایک کھلاڑی بنانے میں، تو کچھ آ کے 15-16 کھلاڑی جب وہ آئے ہوتے ہیں، آپ اس دن تصور کریں کہ جب یہ چوہی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تو میں وہ موقع پہ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس دن صرف ایک ٹی وی CNBC والے اس چوک میں ان کا آفس وہاں پہ ہے، تو انہوں نے وہاں سے لائیو چلایا سارا، میں وہ اتفاق سے بیٹھا ٹی وی کا کہ میرے سامنے وہ شروع ہوا ہے، جس طریقے سے وہ بس لے کے وہاں سے بھاگا ہے شخص ڈرائیور، اگر کہیں ایک گولی اسے ہٹ کر جاتی تصور کریں ہم تو ساری عمر بھی نہ بحال کر سکتے کرکٹ۔ وہ بس چلی گئی، کھلاڑی سارے زندہ واپس چلے گئے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گولیاں ایونٹ نہیں ہے۔ چلائی گئی، راکٹ لانچر بھی مارا ٹھیک ہے گیا، نا؟ وہ جو وہ تو بچ راکٹ گئے۔ لانچر گزر گیا بس ہم لکی ہیں، وہ بہت لوگ ہیں۔ احسن رضا کو دیکھا ہوگا نا کل آپ نے، طارق صحیح صاحب؟ جی ہاں، وہ واقعی ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کا تو نیا جنم ہوا ہی ہوا، یہ چیزیں کل پاکستان کرکٹ کا بھی نیا جنم ہوا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا یہاں پر بحال ہو جانا، اور اسپیشلی ابھی جو سفورا کا واقعہ تھا اس کے بعد سے جس نہیں، طریقے اور سے کل جو واقعہ convince ہوا کیا ہے، گیا۔ کل سعودی عرب میں مسجد کے اندر خود کوئی دھماکہ ہوا ہے، زمین کے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے، خصوصاً ہمارے مسلمان ممالک۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ایران ہے جس نے اپنی سیکورٹی خاصی حد تک محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس کی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، اس کے ملک کے اندر ہر بس چیک ہوتی ہے، ہر آدمی چیک ہوتا ہے، وہ بڑی سختی سے کرتے ہیں، کوئی لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جس طرح یہ موٹر وے بس جاتی ہے، ایک فلم بنا لی، اتر کے چیک کر لیا، اٹ از ڈفرنس۔ ہمارے یہاں تو سمگلنگ بھی آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، ہمارے یہاں جو راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں صرف چند روپے دینے سے۔ اچھا جی طارق صحیح صاحب، کل کے میچ کی خاص بات کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کل کے میچ کی اگر ہم کرکٹ کو تو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک جیت کے علاوہ پاکستان کو کوئی خاص کو ملا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑا پازیٹیو آ گیا کہ کسی ایک ایسے نوجوان کھلاڑی نے کوئی کارکردگی دکھا دی مستقبل میں۔ انہوں نے بیٹنگ ضرور اچھی کی ہے لیکن ابھی بہت انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بڑے بالنگ اٹیکس کے سامنے جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ کل عامر نذیر ٹھیک کہہ رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رنز تو ہو گئے ہیں کہ بال کی طرف فل سوئنگ کے ساتھ نہیں ہوتا، شارٹ تو رنز تو بن گئے ہیں، بال کہیں اور ہوتا ہے، بیٹ کہیں اور ہوتا ہے، ہیڈ کہیں اور گیا۔ عامر نذیر کو شاید بیچاروں کو اپنا وقت یاد آ رہا ہے کہ میں بھی اسکور کیا کرتا تھا لیکن پھر باہر ہو جاتا تھا۔ اچھا مختار احمد، مطلب آپ کے خیال میں خاصے ان کو ابھی وقت کی ضرورت ہے؟ یا ابھی وقت لگے گا، اور پاکستان اس سیریز میں ایک نئے پلیئرز کو آزما سکتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ ان پلیئرز کو واپس لے کر آ گئے ہیں جو پہلے ہی شاید پٹ چکے ہوئے ہیں اور کئی بار پٹ چکے ہوئے ہیں۔ تو نئے پلیئرز کو جس طرح نعمان انور نے بھی کارکردگی دکھائی تھی سپر 8 T20 میں فیصل آباد میں، آپ ان کو آزما سکتے تھے۔ اس کے علاوہ لیگ اسپنر تھے اسامہ میر، ان کو یہاں پر کھلایا جا سکتا تھا۔ ایک لیفٹ آرم راولپنڈی والا راولپنڈی کے محمد اصغر ہیں، تو آپ ایسے وہ کہتے ہیں اصغر کو اس لیے نہیں ڈالا کہ لوگ پھر کہیں گے شیخ شکیل اپنے سارے بندے ڈلوا لیتے ہیں ٹیم میں۔ نہیں، تو کھلاڑی کہیں کا بھی ہو، کس علاقے کا بھی ہو، کسی ایسوسی ایشن کا بھی ہو، اگر وہ میرٹ پر پورا اترتا ہے تو اسے پاکستان ٹیم میں بالکل جائز بات۔ وہ لیفٹی آپ کے خیال میں اچھا ہے؟ جی ہاں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اچھا چوہی صاحب، یہ جو طارق نے بات کی ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو آزمانا چاہیے تھا، پٹے ہوئے کھلاڑیوں کو دوبارہ لے آئے ہیں، یہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، میرا خیال یہ شعیب ملک کا نام، شعیب ملک اور عمر اکمل کا نام لینا چاہ رہے تھے۔ عمر اکمل بھی جی لازمی بات ہے کہ ان کا بھی کم بیک ہوا ہے، تو انہوں نے وہ ڈومیسٹک میں تو انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، کیا ہوا پھر وہ فیل ہو گئے دونوں۔ 4 رنز کر کے دیکھیں، 4 رنز کر کے محمد سمیع چلے جائے۔ محمد سمیع کو تھوڑی مار پڑی ہے، آپ کو جنید خان کو جس طرح مار پڑ رہی تھی سمیع کو بھی۔ اچھا ویسے مجھے ایک بات بتائیے کہ طارق صحیح صاحب، وہ 3 وکٹیں ضرور لے گئے۔ چوہی صاحب یہ بلاول بھٹی نے نیوزی لینڈ سے جو مار کھانے کا سفر ختم کیا شروع کیا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے، وہ ٹیم سے نکل گئے ہیں لیکن رنز ان کو اسی تعداد میں پڑ رہے ہیں اور اسی رفتار میں پڑ رہے ہیں، یہاں پہ کل بھی ان کو بہت مار ہوئی ہے۔
جی ہاں، بلاول بھٹی جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں جب ایک دو اچھی گیندیں کرنے کے بعد وہ اپنی فیلڈ کے بالکل برعکس ہی بالنگ کرنا، شارٹ بالنگ کرنا نہیں شروع وہ کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بالیں اچھی کی ہیں نا، اس کے بعد ان کے کندھے یہاں کی بجائے نا یہاں آ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے، پھر گیند گرتا نہیں ہے۔ اتنے زیادہ بٹس اینڈ پیسز والے پلیئرز کھلا دیے گئے کہ آپ اسپیشلسٹ کی طرف جاتے، اور یا اگر کسی نئے آل راؤنڈر کے طور پر کسی کو کھلانا ہی تھا تو حماد اعظم کو آپ کھلاتے، جو اچھا فنیشر بھی ہے، ابھی اس کی بالنگ بھی بہتر ہوئی ہے اس پورے سیزن میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتنے زیادہ آل راؤنڈرز کھلا دیے کہ محمد حفیظ سے بالنگ ہی نہیں یا ہوئی۔ طارق صاحب یہ میرے ہاتھ جوڑے دیکھ لیں، آپ بلاول بھٹی کو آل راؤنڈر کہتے ہیں؟ نہیں، سلیکٹرز تو یہی سمجھ نہیں، آپ دیکھیں، آپ ادھر میری طرف، آپ انور علی کو آل راؤنڈر کہتے ہیں؟ پرابلم ہمارا آپ تو نہ کہیں، دیکھیں آپ سلیکٹرز کی تو یہی سمجھ ہے۔ ٹیل اینڈر آپ ضرور کہیں، آپ آل راؤنڈر نہ کہیں۔ آپ کی جو فیوریٹ سلیکٹر ہے اظہر خان، کی تو یہی حافظ صاحب میری بات میں ان کے حساب سے ہمارا یہی کہوں گا۔ پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم ایک اننگز پر اس کو کھلاڑی کو زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بلاول بھٹی اور انور علی شعیب اختر کی تھی۔ بلاول بھٹی اور انور علی نے ایک ہی اننگز کھیلی ہوئی ہے جس میں پاکستان کو اچھا ایک پارٹنرشپ دی تھی، اور پاکستان سے باہر ہے ٹھیک وہ، ہے، ہاں پاکستان سے باہر۔ کیا وہ ایک پارٹنرشپ دینے پہ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ آل راؤنڈر مل گیا ہمیں؟ ہاں بالکل۔ اسی طرح جب طارق سعید نے یہ کہا کہ ابھی جو ہمارے اوپنر مختار احمد ہیں، مختار احمد کی بہت ساری شاٹس ایسی بھی تھیں جہاں پہ وہ کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے تھے اور پہلے بھی آؤٹ ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پرانے کھلاڑیوں کی طرف آپ کے خیال میں جانا چاہیے تھا سلیکشن کمیٹی کو یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو سیدھی سی بات شعیب ملک آپ کے بڑے اچھے یہاں دوست پہ ہیں۔ خوف بھی تھا، اچھا، یہاں پہ ایک خوف بھی آپ کو نظر، وہ آپ نے بات نہیں کی، خوف بھی تھا ہارنے ہم کا۔ ہارنے کے 7ویں یا 9ویں پوزیشن پہ نہ چلے جائیں۔ دیکھیں پہلے ہی ہم ون ڈے کی رینکنگ میں نیچے چلے گئے ہوئے ہیں، ٹیسٹ کی رینکنگ نیچے چلے گئے، اب T20 میں بھی نیچے چلے جائیں تو درست کیا، پھر سلیکشن کمیٹی نے درست کیا۔ دیکھیں ہار کے خوف سے یہ ساری چیزیں کی ہیں کہ تجربہ کار کھلاڑیوں کو بیچ میں رکھا جائے۔ درست کیسے کیا؟ جن کو لے کے آئے وہ تو میچ پھنسا گئے تھے آپ کا، اگر درست کیا تھا تو شہزاد خوف تھا، انہوں نے میچ پھنسایا۔ خوف تھا، رسک تو لیا نا، رسک لیا۔ رسک نہیں، آپ جن پرانے کھلاڑیوں کو لے کے آئے تھے، چاہے وہ عمر اکمل تھا، چاہے وہ حفیظ تھا، چاہے وہ اپنا شعیب ملک تھا، آخر میں ان تینوں نے میچ پھنسا دیا آپ کا۔ جو میچ آپ کو 17ویں 18ویں اوور میں ختم ہوتا نظر آ رہا تھا وہ 20ویں اوور کی۔ اچھا ایک اور بات ہے، اب آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، اگر کامران اکمل نے 2 کیچ چھوڑے ہوتے تو آپ نے یہاں پہ اس کو اڑا دینا تھا بیٹھ کے، کل سرفراز نے بھی چھوڑے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ نہیں سب ایسے نہ کریں، کیچ تنقید کی ہوا جہاں سے چلتی ہے نا وہ خاموش ہیں، وہ خاموش ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ہمارے مرضی کے مطابق چلے گی۔ 100% کیچ کوئی بھی وکٹ کیپر نہیں پکڑتا، میں یہ کبھی بھی نہیں کہا، اور نہ یہ کہوں گا کہ آپ ہر وکٹ کیپر سے توقع رکھیں کہ جو گیند آئی ہے اس کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں۔ دنیا کے بہترین وکٹ کیپرز میں ایلن ناٹ بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، آپ کے مارش تھے، اپنا اس کے باری صاحب تھے، لیکن کیچ ڈراپ ان سے بھی ہوتے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر میچ میں کیچ ڈراپ ہونا، سرفراز بھی ہر میچ میں لیکن ڈراپ یہ کرتا ہے۔ تو کل تو سٹمپ دو ہاں سٹمپنگ نکلنا، میرا خیال ہے ایک وجہ شاید یہ بھی تھی جب وہ بیٹنگ کرنے بھی آئے تو ایک گیند اب پیڈ پر لے لی، اچھا، اور بمشکل وہ آؤٹ ہونے سے بچے، کیونکہ وہ پریکٹس میں نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل آباد کا T20 ٹورنامنٹ وہ چھوڑ کر چلے گئے، شادی ہوئی ہے، وہ زیادہ خوشی کے عالم میں تھے، پھر ان کی فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی، پرسوں شام ہی وہ پہنچے تھے، 6 گھنٹے انہیں کراچی ایئرپورٹ پر بھی ان کو انتظار کرنا پڑا۔ تو میرا تو خیال ہے ان کو یہ میچ کھیلنا ہی نہیں چاہیے، تھکن شاید وغیرہ، جی آپ رضوان کو کھلا سکتے تھے، کیونکہ وہ پوری طرح اچھے پلیئر ہیں، اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہیں، اور پاکستان ٹیم کو بھی ضرورت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وکٹوں کے پیچھے کارکردگی کی، وکٹوں کے سامنے نہیں، لیکن جس طریقے سے اب ان کی بیٹنگ بہتر ہو رہی ہے دن بدن، تو اس سے ان کی وکٹ کیپنگ کے بھی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، وہ ایز اے وکٹ کیپر ہی آئے ہیں نا، وکٹ کیپر بیٹنگ ان کی اضافی خوبی ہے، ویسے آل راؤنڈر ہی کھیلتے ہیں نا آپ کی ٹیم۔ رضوان بھی آپ کا جارحانہ انداز اور اچھے شاٹ کھیلنے والا ہے، وہ زیادہ اور اس سے زیادہ ٹیکنیکلی اچھا ہے بیٹنگ میں، بہت اچھا ہے اسے۔ لیکن دیکھیے اس نے کارکردگی دکھائی ہے، یہ طارق سعید صاحب دیتے ہیں ہارون رشید صاحب کو مشورے، اور ہارون رشید صاحب ان مشوروں پہ کرتے ہیں عمل، یہ بھی ایک اندر کی بات ہے۔ ہارون صاحب سے بہت دوستی ہے طارق سعید صاحب کی۔ بس ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلے T20 میچ میں کارکردگی۔ یہاں پر پروگرام میں وقت ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی، اس کے سیاسی، سماجی، معاشی اور
پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر جو تعلقات ہیں اس میں کس حد تک فوائد ہمیں مل سکتے ہیں؟ طارق سعید صاحب، یہ جو تنہائی رہی ہے 6 سال کی، اس میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، صرف کھیل کا ہی نہیں ہوا، معاشی طور پہ بھی نقصان ہوا، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو نہیں پاکستان کو بھی ہوا۔ اگر بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ بھی ہے، لوگوں کا روزگار بھی بنتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ آپ کے خیال میں کتنا کی اور وقت پاکستان کو چاہیے ہوگا لوگوں کو قائل کرنے میں، اور یہ تمام جو شعبے ہیں زندگی کے، ان میں فوائد کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میک اپ تو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کل کر کے ہم نے دکھا بھی دیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گراؤنڈز کی حالت تھی، یا جو انفراسٹرکچر وائز ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ باقی ملکوں میں ان 6-7 سالوں میں اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے کنٹریز میں جو ICC کے ایونٹس ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے گراؤنڈ ان کے اسٹیڈیمز وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے تھے اس دور میں۔ قذافی اسٹیڈیم میں وہ ایک چراغ تلے اندھیرا ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ سامنے والی بلڈنگ ہے، لیکن اس پہ نقاب کل ڈال کے جس طریقے سے ہم نے دنیا کو دکھایا ہے، اور گراؤنڈ میں جو فیسلٹیز تھیں اور جو گراؤنڈ کی حالت تھی، وہ تو ہم نے دکھا دیا کہ ہم ود ان نو ٹائم بھی میٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہ تو ایک اچھا میسج گیا ہے۔ ہاں، ابھی جو زندگی نارمل ہوتی جائے گی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی، تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسری ٹیمیں بھی آنا شروع کر دیں گی، لیکن ابھی فی الحال پاکستان زیادہ ایشین ٹیموں کی طرف ہی دیکھے گا۔ میں بھی اس کے بعد سری لنکا کو کہا جائے یا آئرلینڈ کی ٹیم یہاں آنے میں دلچسپی رکھتی ہے، تو اگلی جو آئرلینڈ کا آنا تو بریک تھرو ہو جائے گا نا، پھر آئرلینڈ کا آنا تو بریک تھرو ہو جائے گا، آئرلینڈ کا آنا تو بریک تھرو ہو جائے گا۔ آئرلینڈ کا اور سری لنکا کا، بنگلہ دیش بھی آنے کو اگر آپ کی وہ اے ٹیم بھی بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش خود بھی ولنگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا جائے۔ پاکستان کے ساتھ جو ICC ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ یہاں اس کو بھی تھوڑا سا حوصلہ دکھانا ہوگا، اور اس کو بھی سامنے آ کے لیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کل دیکھیے کہ انہوں نے اپنا میچ ریفری وہ ریموٹ کیا ہوا تھا، کل کے جو میچ ریفری تھے وہ دبئی سے کر رہے تھے اس میچ کو مانیٹر، اور اظہر خان جو ہے وہ بیسیکلی یہ مینیجر کے طور پہ یہاں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل ریموٹ میچ ریفری جو ICC نے لگایا ہوا تھا، تو وہ کیا ایک آفیشیل یہاں پر نہیں بھیج سکتے تھے، آپ نے کل تو امپائر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، T20 میں لوکل امپائرز ہی ہوتے ہیں انٹرنیشنلی۔ تو جو ICC ہے میرا خیال ہے کہ اس کو بھی یہ چھپتے بھی نہیں اور وہ سامنے آتے بھی نہیں، تو ان کو بھی اس سے تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کو ہمیں ماننا چاہیے کہ ICC کے اوپر انڈیا کا بہت انفلوئنس ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، انڈین کرکٹ کا انفلوئنس ICC پہ بہت زیادہ ہے سر۔ وہ اس لیے کہ ان کا چیئرمین پیسہ ہے، ہمارے تعلقات بھی انڈین ہے۔ جی شعیب، ہمارے تعلقات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں رہے ہمارے، جو اس سے پہلے کے جو بورڈ سربراہ رہے ہیں وہ بھی جا کے ICC میٹنگ میں سو جایا کرتے تھے۔ یہ خود جائلز کلارک نے ایک جگہ پر ابھی جب یہ بگ 3 والا ایشو صاحب تو نہیں سوتے تھے، انہوں نے یہ بات واشگاف کہی تھی کہ بلکہ بعد میں ریچرڈسن نے بھی کہا کہ یہ بگ بننے کے ایک سبب جو ہے یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کرکٹ بورڈ کے سربراہان رہے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ یہ کہنا کہ کچھ سو جاتے تھے، کچھ صرف یس اور نو کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، پورا جملہ کر دینا طارق صاحب۔ جی بالکل ایسا بھی ہے نا، کچھ صرف یس اور نو کرتے تھے، پہ خود کلاڑیاں ماری ہوئی ہیں۔ اچھا جی طارق صاحب، لونے میں وقت لگے گا۔ یہ چوہے صاحب جو ICC والا شعیب صاحب نے نقطہ اٹھایا، وہ شعیب صاحب تو گھما پھر آگے انڈیا کی طرف ضرور لے کے جاتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کل 10 سپورٹس کے پاس میڈیا رائٹس ہے، ٹھیک ہے، تو کیا 10 سپورٹس کا عملہ یہاں پہ آیا؟ نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آیا، اور انہوں نے لوکل یہاں پہ جو لوگ کیمرہ ہائر کر کے، اور یہ اس کو 10 سپورٹس کا نام دیا گیا۔ نہیں 45 کے قریب وہ لوگ لے کر آئے، ڈائریکٹر ان کے تھے وہ ہیمت بچ، وہ ساؤتھ افریقن آئے، اس طرح پہلے PTV کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ انڈیپینڈنٹلی اس سیریز سارا خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ 45 کا کرو ہے ان کا آیا ہوا، وہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک PCB کی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ بورڈ نے جس طریقے سے ان کو قائل کیا، بلایا۔ نجم سیٹھی صاحب کو کریڈٹ ملنا چاہیے، نجم سیٹھی صاحب کو۔ اچھا پیسے کے لیے آئے ہیں، وہ پیسے کے لیے آئے ہیں، میچ دکھا رہے ہیں نا، پیسہ کما رہے ہیں۔ حافظ صاحب یہاں پہ یہ بات آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نجم سیٹھی نے ہی زمبابوے کرکٹ بورڈ کے ساتھ
नेगोशिएशन की थी और उन्होंने कहा था कि एक अफ्रीकन टीम आ रही है यहाँ पे। ये बाद में उसको आगे किसने बढ़ाया? वो शहरयार ने बढ़ाया। नजम सेठी के किरदार को भी हम किसी तरह नेगलेक्ट नहीं, इसमें तो सबकी कंट्रीब्यूशन सबकी है, कंट्रीब्यूशन सबकी है, हुकूमत पाकिस्तान की है। देखिए उन्होंने किया, और अब जो इस वक्त सानिया सफूरा हुआ उसके बाद जो बातचीत शहरयार खान साहब ने और दीगर लोगों ने की, ये तो फिर सानिया सफूरा के बाद सानिया सफूरा के बाद तो एक दफा लग रहा था कि हम फिर पीछे चले गए, एक खौफ पैदा हो गया था और टीवी के बाद लगा कि नहीं आ रही है। उसके बाद तो यूं लगा कि सानिया सफूरा के बाद शायद काम अधूरा रह जाए, लेकिन वो शहरयार साहब ने, जितने भी लोग उस सारे अमल में मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे लेके गए। उनका एक सफारती जो एक्सपीरियंस था उसका वो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और उन लोगों को यकीन दहानी कराई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं सारी चीजें समझता हूँ कि ये देखिए नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं इसका पूरा हुकूमत का तो इसमें देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो डीटी उस्मान अनवर हैं, उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट करवाने के लिए, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को महफूज बनाने के लिए उसके तमाम दाखिली जो रास्ते थे, खारजी रास्ते थे, उन पे बड़े बड़े आईनी गेट लगाए और तमाम ऐसा कि ऐसा कोई बंदा अंदर दाखिल ना हो सके। कोई ऐसा लूप नहीं था जहां से कोई बंदा आसानी से अंदर दाखिल हो जाए। ठीक है, जिसने दाखिल होना वो गेट से दाखिल होना था, बाकी तमाम रास्ते बंद थे। ठीक है, तो देखिए उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। डी साहब को देते हैं, डीटी साहब हुकूमत पंजाब को, देखिए हुकूमत पंजाब ने इस मैच की सिक्योरिटी, इस सीरीज उनको इख्तिलाफ है जो इस मैच और देखिए इस मैच और इस सीरीज की सिक्योरिटी के लिए जो बहुत बड़ी अमाउंट फौरी तौर पर आप ये काम चाहते हैं ना कि आप सारी सूरत हाल को देखते हुए आप ये चाह रहे हैं ना कि हुकूमत पंजाब को और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? सर मैं समझता हूँ देना नहीं चाहिए, मैं समझता नहीं, मेरा यकीन है कि ये तो उनको क्रेडिट जाता है। साहब दें नहीं क्रेडिट। हम सब का जब एक चीज हमारे मुल्क में हो रही है तो हम सबका, आपका भी, इनका भी, मेरा, जिम्मेदारी है, आप हुकूमत पंजाब, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमने करनी है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे इस मुल्क के ऊपर। ले लें जी जोई साहब, हम बैठ के अगर अपना काम सही तरह, यहाँ मैं बैठ के अगर सच नहीं बोलता तो उसका मतलब मैं भी झूठ बोल रहा हूँ ना, फिर मैं गलत कर रहा हूँ। जो शख्स जहां है उसे अपना काम करना है, चाहे वो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, चाहे वो अपना उस्मान साहब हैं, चाहे वो शहरयार साहब हैं। जब तक ये सब इकट्ठे काम नहीं करेंगे ना, एक जाल नहीं बुना जाएगा जिसमें से कुछ चूहा क्रॉस कर सके। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ जी। ज़का अशरफ ने जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ 2 या 3 मैचेस के लिए मामला तय पा गए थे, आपके राना सनाउल्लाह ने, पंजाब हुकूमत ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं हमें तो ना किसी ने सिक्योरिटी के लिखा ना हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो उसके बाद वो सीरीज आपकी वहां पे अब आपको समझ आ गई बात मेरी? सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने दोहराई, मेरी बात मैंने की थी, वो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ही नहीं वहां पे तैयार उस चीज को करवाने पे, बलदियाती हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कराए, पंजाब गवर्नमेंट कहती है हम तो तैयार ही नहीं है। लेकिन कैसे हो गए? लेकिन जिस वक्त श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था उस वक्त की तो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद वो टेस्ट मैच यहाँ खास तौर पे बुला के नहीं तो किया था, उसके बाद वो घर सुला दिए थे सारे पुलिस वाले। पंजाब गवर्नमेंट नहीं थे ना, लेकिन पंजाब के गवर्नर ने कहा था कि यहाँ टेस्ट मैच होना चाहिए। चाहे गवर्नर आया था चाहे कुछ था, एक गवर्नमेंट तो थी ना, वो टेस्ट लाहौर में करवाया गया था। ये भी याद रखना है। लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ है उनको क्रेडिट जाता है जिस तरीके से कह रहा हूं, जो आप नाम लेने नहीं चाहते, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। उसमें भी तो वक्त था ना जब ये देखे बात, ये वही कहीं लूप होता तो शोएब साहब आपको बताते कि मुस्लिम लीग ने उन्होंने क्या उनके करिंदों ने क्या किया। फिर मैं सुबह घुस रहा हूँ ना तो मुझे खुशी हुई कि मतलब है कि हबीब बैंक बिल्कुल जब शुरू में नेवल GOR से बहुत पहले गेट से वहाँ से एक लंबी कतार एलीट की गाड़ियों की शुरू हुई और वो लंबी कतार आके स्पीकर के घर से आगे गवर्नर हाउस तक रही। तो शमीन का कोई काफिला था जिसने बनना था, टीम के साथ जाना था। ठीक है, मैं दोपहर को आया था, उसके बाद टीम ने वहां से गुजरना था। तैयारी पूरी की गई, आपके साथ हेलीकॉप्टर्स ऊपर मौजूद थे, आपने रास्ते पे चारों तरफ ना देखें। हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है, हम कैमरे से ज्यादा प्रेजेंस पे यकीन रखते हैं। हालांकि जो प्रेजेंस मौजूद है वो एक आदमी है। जब कैमरा होता है ना फिर आप उसके साथ सर्वेलेंस करते हैं। ठीक है, हमारे पास सर्वेलेंस से ज्यादा हम करते हैं प्रेजेंस पे यकीन कि ये जो शख्स खड़ा है ये जो यहां से गुजरेगा उसको मार देगा, गुजरने नहीं देगा दहशतगर्द को।
لیکن کل اسی وقت جب وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، ایک اتنا لمبا داڑھی والا شخص ایک تھیلا اٹھا کے جس کے اندر پتہ نہیں کیا تھا وہ موٹے میں رکھ کے وہاں تک آ گیا، مال کے وہ کراس بھی کر آیا، وہاں سے آگے تک آ گیا ڈپٹی اسپیکر کے گھر تک. پھر اسے پولیس والے نے روکا، اس کے بیگ کی تلاشی لی، سارا سامان نکالا بوری میں سے میرے سامنے. یہ بتا دیا جی جو آپ نے کہا تھا کہ وہ پھر اسے کہا کہ تم واپس جاؤ. بتا دیا. وہ وہاں تک مارتے، وہاں پہ اس جگہ تک پہنچا کیسے، کس طرح وہ اٹھا کے؟ اچھا چلیں جی اب دوبارہ آتے ہیں کرکٹ میچ کے اوپر. طارق سعید صاحب، میچ پہ جب یہ اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں اسٹیڈیم کے ارد گرد، ان کا کچھ حوال بتائیں نا، کتنا مس کیا ہے؟ جی ہاں، ایک تو پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں قذافی اسٹیڈیم میں. اور کل ایون کہ جو میڈیا پارکنگ تھی، ایک موقع پر میڈیا والوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ پارکنگ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، کیونکہ یہ جو بڑے بڑے اسٹیڈیم ہم نے کھڑے کر دیے ہیں قذافی اسٹیڈیم کے آس پاس، یہ پارکنگ ہوا کرتی تھی ٹیسٹ میچوں کی. اور اس کا یہ سارا بالکل کھلا میدان تھا اور یہاں پہ پارکنگ ہوا پھر وہ اسٹیڈیم جو تھا وہ سارا خالی تھا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ اگر ہم نے بڑے ایونٹس کرانے ہیں تو ہمیں پارکنگ کا انتظام کی اب انگلینڈ کی ٹیمیں آئیں گی تو ہمیں اس اسٹیڈیم کو شاید اب ملک شہر سے باہر نہیں، ہمیں لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ وہ اپنی گاڑیاں گھر چھوڑ کے آئیں. نہیں جی، وہ بالکل میٹرو پہ اترے اور اندر بسیں چلیں گی، وہ اتنے پوائنٹ سے لاہور سے باہر جاتے تھے. ہاں کل تو ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جی، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی اور آپ ڈرائیور کی سہولت رکھتے ہیں تو آپ اپنے ڈرائیور کو گاڑی دے کے واپس بھیج دیں اور پیدل اندر آ جائیں. اور اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو میٹرو پہ بیٹھیں. ایک چیز کی داد ملنی چاہیے لاہور والوں کو کہ سیکیورٹی کی سختیاں تھیں، موسم کی سب کچھ تھا، لیکن گراؤنڈ میں موجود تھے. سب کی پرواہ. بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری اشرف صاحب، طارق سعید صاحب، سید شہاب الدین احمد صاحب. آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہو رہی ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھی خبریں آنی چاہیے اور اچھے نتائج بھی آنے چاہیے. اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے میچز بھی بڑے پرامن طریقے سے اور کامیاب انعقاد ان کا ہوگا اور پاکستان میں کھیلوں کے ویران میدان آباد ہوں گے اور وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے اور قومی ترانہ ہر میدان میں آپ کو سنا جائے گا، پڑھا جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.